السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پیر کی شام سے اور کل جو 26 اگست کو واقعات رونما ہوئے ہیں بلوچستان میں، وہ انتہائی افسوسناک ہیں، جس میں تقریباً اس وقت تک 70 افراد لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں۔ 40 افراد کے لیے کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں نے ان شہریوں کو، ان شریف شہریوں کو، ان لوگوں کو شہید کر دیا جو لوگ بلوچستان میں سفر کر رہے تھے یا جو اپنے کسی کاموں میں مصروف عمل تھے، جو غیر بلوچ جن کو کہا جائے وہ غیر بلوچ تھے۔ اس کے علاوہ 11 ہمارے جوان جو ہیں وہ ان دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید کیے جا چکے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ 20 سے زائد جو ہیں وہ دہشت گرد بھی مارے جا چکے ہیں۔ تو صورتحال بلوچستان کی انتہائی خراب ہے، اور گزشتہ 48 گھنٹوں کے درمیان جو بلوچستان کی صورتحال رہی ہے، اس سے ایک تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کی توجہ اس طرف نہیں تھی، کیونکہ 26 اگست کو نواب اکبر بگٹی خان کو مارا گیا تھا، اور 26 اگست کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 26 اگست تھی، یہ یادگار بنانے کے لیے ان دہشت گردوں نے یہ حملے کر کر بگٹی اکبر بگٹی کی شہادت کا دن منایا ہے۔ تو 26 اگست جو تھی اس کو ہمارے انٹیلیجنس ادارے اور خاص طور پر ہماری جو بلوچستان کی حکومت ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے تھا، اور ایکسٹرا آرڈنری اس دن کے حوالے سے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ اگرچہ اس وقت سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، ان کو تو زیادہ علم ہوگا کہ بگٹی صاحب کی شہادت تھی 26 اگست کو، تو ان کو پوری بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ 26 اگست کو غیر ضروری اقدامات کرنے چاہیے تھے، اور پھر جو حالات ہیں بلوچستان کے، جن حالات سے بلوچستان گزر رہا ہے، تو ان دنوں میں روڈ رستے بھی بند ہونے چاہیے تھے تاکہ لوگ سفر نہ کریں، اور سفر کے دوران یہ جو واقعات ہوئے ہیں جس میں 40 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں، تو یہ تمام احتیاطی تدابیر ہماری حکومتوں کو کرنی چاہیے تھی، اور حکومت نے اس میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے اتنے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ لیکن اس کے فوری بعد ہماری قانون نافذ کرنے والا ادارے، خاص طور پر فوج نے جو بعد میں اقدامات کیے، اس سے کچھ لوگوں کی زندگیاں بھی محفوظ رہیں، اور پھر کچھ حالات اب کنٹرول میں بھی ہیں بلوچستان کے۔ لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں بلوچستان کو بھولنا نہیں چاہیے، اور بلوچستان پر خصوصی توجہ دے کر وہاں کے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اب میں اس موقع پر، یہ جو نازک صورتحال ہے، اس موقع پر بلوچستان کی ان قوم پرست جماعتوں کو جو گزشتہ دنوں گوادر میں احتجاج کر رہی تھی، خاص طور پر ماہرین بلوچ اور ان کی جو کولیگس ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، جینٹس بھی ہیں، اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی ہیں، ان کو ایک تو اس واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا، اس احتجاج میں بھی ان کا دعویٰ تھا، اور وہ شروع سے اسلام آباد میں بھی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ پرامن احتجاج پر ہیں اور اپنے مسنگ پرسنز کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ تو ان کو احتجاج کو پورے پاکستان نے سراہا تھا، سندھ کے لوگوں نے، ہم بھی اس احتجاج کو سپورٹ کر رہے تھے، سندھ میں بھی ان کے احتجاج کو سپورٹ کیا گیا تھا، پنجاب کے لوگوں نے بھی سپورٹ کیا تھا، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بھی ان کے اس احتجاج کو سراہا تھا، اور سب لوگ جو تھے، انٹلیکچوئل جتنے بھی لوگ تھے، جتنے صحافی تھے، جتنے دانشور تھے، سب کے سب جو تھے وہ ماہرین بلوچ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تمام دانشوروں نے، تمام صحافیوں نے ان کے اس احتجاج کی حمایت کی تھی، اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے جو صحافی تھے انہوں نے اس احتجاج کو سراہا تھا، حکومت سے مطالبہ بھی کیا تھا، ان کے احتجاج میں شامل بھی ہوئے تھے۔ تو اس کے باوجود بھی ماہرین بلوچ کو چاہیے کہ وہ اس واقعے کی مذمت کریں، کیونکہ جن لوگوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے، انہی قومیت کے لوگوں نے، سب سے زیادہ پنجابی بولنے والوں نے اس احتجاج کو سراہا تھا۔ اسلام آباد میں تمام صحافی ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو ماہرین بلوچ کو چاہیے کہ وہ منظر عام پر آئیں، چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ماہرین بلوچ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے کولیگس جو ہے وہ بھی گھروں پر موجود نہیں ہیں۔ اس موقع پہ ماہرین بلوچ کو کسی بھی جگہ سے ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس واقعے کی جو ہے اس سے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے، اور اس واقعے کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے، تاکہ ان کے جو پرامن احتجاج ہیں
آئندہ بھی جاری رہیں، اور مستقبل میں اگر یہ پرامن احتجاج کرنا چاہتی ہیں، یا ان کے جو پولیس ہے یا دیگر سیاسی جماعتیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اگر پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے، اس سے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے، ان لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے جن لوگوں نے زبان کی بنیاد پر لوگوں کو شہید کیا ہے، یا جو لوگوں کو بسوں سے اتار کر محض اس بنیاد پر مارا جا رہا ہے کہ وہ پنجابی بولنے والے تھے یا اردو بولنے والے تھے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اگر انہیں اپنا پرامن احتجاج جاری رکھنا ہے اور وہ حکومت سے مطالبات پرامن طریقے سے کر سکتی ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ آئندہ وہ سیاست کریں گی اس حوالے سے، تو انہیں اس پر احتجاج اس واقعے سے لا تعلقی کا ضرور اعلان کرنا چاہیے۔ پھر میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو آج بلوچستان کی صورتحال ہے، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے جب 2016 بھی یہ کہا گیا تھا، اکبر بگٹی صاحب سے جب مذاکرات چل رہے تھے، الطاف حسین بار بار یہ اپیل کر رہے تھے اس وقت صدر مملکت جنرل پرویز مشرف صاحب سے، اگرچہ اس وقت متحدہ قومی مومنٹ صوبائی حکومت صوبائی سندھ حکومت میں بھی 8 سے 10 وزراء ان کے موجود تھے، کابینہ کا حصہ تھی، وفاق میں بھی ان کے وزراء تھے، حکومت کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی الطاف حسین صاحب بار بار یہ اپیل کر رہے تھے کہ وہ اکبر بگٹی کے ساتھ مذاکرات کریں، بلوچ لیڈروں کے ساتھ مذاکرات کریں تاکہ حالات خراب نہ ہوں، اور ان حالات کو الطاف حسین صاحب دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو پھر مستقبل میں بھی ان حالات کو کنٹرول کرنا کافی دشوار ہو جائے گا۔ تو بار بار الطاف حسین صاحب کی ابھی اپیل رہی کہ ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مستقبل کی جو آگ بھڑک سکتی ہے ان حالات سے، ان کو روکنے کے لیے اکبر بگٹی صاحب سے بھی مذاکرات کیے جائیں، بلوچستان کے جتنے بھی کانفرنس لیڈر ہیں ان سے مذاکرات کیے جائیں، تاکہ مستقبل جو ہے بلوچستان میں جو حالات ہونے جا رہے ہیں ان کو روکا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ماضی میں بھی ہماری جو ہے فورسز کی غفلت کی وجہ سے اکبر بگٹی بھی مارے گئے، کچھ ہمارے جو فورسز کے لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ تو ایسی صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سے مذاکرات ہوتے تاکہ آج یہ حالات پیدا نہیں ہوتے۔ تو ناظرین ایک مرتبہ پھر میں یہ کہوں گا کہ ماہرین بلوچ جس کو ہم نے بھرپور سپورٹ کیا، دوسرے صحافیوں نے، پنجاب کے صحافیوں نے، دوسرے صوبوں کے صحافیوں نے ان کے احتجاج کو، خواہ وہ ان کا احتجاج اسلام آباد میں تھا، ان کا احتجاج گوادر میں تھا، ان کا احتجاج کوئٹہ میں تھا، ان کا احتجاج سبی میں تھا، تمام احتجاج کو ہم نے بھرپور سپورٹ کیا تھا، اور ہمیں امید تھی کہ یہ پرامن احتجاج جاری رہے گا اور وہ حکومت کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوگی۔ لیکن آج حالات مختلف نچ پر پہنچ چکے ہیں، اس نچ پر پہنچ چکے ہیں کہ لوگوں کو اتار کر مارا جا رہا ہے، اور حالات جو ہیں ان حالات میں ماہرین بلوچ کو ایک پریس کانفرنس کا ارینج کرنا چاہیے، فوری طور پر اس کو کنڈیم کریں اور اپیل کریں بلوچستان کے لوگوں سے کہ وہ پرامن رہیں، حالات کو کنٹرول کیا جائے، اور وہ جس قسم کی یہ روش چل پڑی ہے کہ شناختی کارڈ کے ذریعے شناخت کر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال میں ماہرین بلوچ کو بجائے اس کے کہ وہ روپوشی اختیار کریں یا ان کی کولیگز ان کو فوری طور پر منظر عام پر آئیں اور وہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان